اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ تفسیر انوار النجف میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت رہی ہے کہ جب وہ لوگ رسولوں علیہ السلام کو اپنے باپ دادا کے خلاف پاتے تھے تو ان سے مسخری کر کے ان کی باتوں کو ٹال دیا کرتے تھے، اور یہ کوئی سعادت مندی کی بات نہیں ہے۔ اب شاملات سعادت ہوتے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سینے کا کینہ و حسد سے خالی ہونا بندے کی سعادت میں شامل ہے۔ مولا علی مزید فرماتے ہیں اعمال صالح کی بجا آوری کی توفیق بھی سعادت میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بحر الانوار کی جلد 77 صفحہ 159 پر موجود ہے کہ فرمایا کہ فرزند آدم کی سعادت میں ہے اس کا اللہ سے خیر طلب کرنا اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا، نیز اس کی بدبختی میں ہے اللہ سے طلب خیر کو چھوڑ دینا اور قضاء الہی پر ناراض رہنا۔ اس طرح مولا علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ سخاوت 2 سعادتوں میں سے ایک ہے، اور توفیق کا حصول سعادت اور اس کا ترک بدبختی ہے۔ مزید فرماتے مولا کہ راز کا چھپانا سعادت کا ایک حصہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 145 پر حدیث ہے کہ داڑھی کا خفیف ہونا انسان کی سعادت میں ہے، اور بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 153 پر یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کیا داڑھی کا خفیف ہونا انسان کی سعادت میں سے ہے؟ بظاہر یہ بات کہ سائل کی مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وہ روایت ہے کہ داڑھی کا مختصر ہونا انسان کی سعادت میں سے ہے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جعلی ہے۔ تو جب اس نے عرض کیا کہ کیا داڑھی کا خفیف ہونا انسان کی سعادت میں سے ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں سعادت کی کون سی بات ہے؟ سعادت کی بات تو یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اس کے جبڑے خفیف ہو چکے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔